السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ تمام بخیر ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل اور آسان عمل کیا ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ایک مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ پیش کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ایک خاندان میں ایک بوڑھی عورت اور ان کا شوہر تھا، اور ان کے بچے نہیں تھے۔ کمانے کے لیے کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رات کے کھانے میں دعوت کی جائے، اور یہ خواہش بہت دنوں سے تھی۔ اتفاقاً ایک دن ان دونوں نے مل کر عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج ہمارے رات کے کھانے میں تشریف لائیں۔ بڑی کوشش کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت قبول کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم انتظام کرو، میں رات کو کھانے کے لیے آؤں گا۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر جو ان کے گھر میں میسر تھا، ویسے ہی کمانے کے کوئی ذریعے نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو بھی میسر ہوا بازار سے لا کر انہوں نے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد ان دونوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ دونوں میاں بیوی یہ انتظار کرتے رہے کہ کھانا کم ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھا لیں گے جو بچے گا اسی میں سے ہم دونوں کھا لیں گے۔ انتظار کرتے رہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بہت دیر تک نہیں آئے۔ اسی کے درمیان ایک بوڑھا شخص پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ان کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، پریشان حال ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ ہمارے گھر میں تو بہت کھانا کم ہے، اگر ان کو کھلا دیں گے تو ہمارا کھانا کم پڑ جائے گا۔ پھر لیکن دونوں نے سوچ کر کہا کہ یہ پریشان ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے جائیں گے تو ہم دونوں کم کھائیں گے، ان کو کھلا دیں گے۔ لہٰذا یہ سوچتے ہوئے ان غریب کو، پریشان حال کو جو دستک دیا تھا، ان کو کھانا کھلا دیا اور رخصت کیا۔ رخصت کرتے وقت ان غریب نے ان دونوں کو دعائیں دی اور رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ انتظار کرتے رہے بہت دیر تک، اس کے بعد بھی نہیں آئے۔ پھر دیکھا کہ ایک بہت لاچار مجبور ایک چھوٹا سا بچہ بھوک کے مارے چلا رہا ہے اور پریشان ہے، ان کے بدن میں کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ان کے دروازے پہ آ کر چلانے لگا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان دونوں نے پھر وہی سوچا کہ کھانا تو بہت کم ہے، اگر ان کو کھلا دیا جائے تو ہمارے لیے اتنا کافی ہوگا، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلا دیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے بچے کو اندر لایا اور کھانا گرم کیا اور اچھی طرح سے ان کو کھلا دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ یہیں رات رہ جاؤ، اب کہاں جاؤ گے؟ لیکن بچے نے کہا کہ نہیں، میں گھر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں انتظار کرتے رہے۔ کئی بار کھانا گرم کیا، پھر ٹھنڈا ہو گیا، گرم کیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد بہت دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو ان دونوں نے میاں بیوی نے سوال کیا کہ حضرت آپ بہت دیر سے نہیں آئے اور کھانا بھی ٹھنڈا ہوتا چلا گیا، کئی بار گرم کیا، انتظار کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو آپ کے گھر پہ 2 مرتبہ آیا اور کھانا کھا کر گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تو یہ دونوں تعجب میں پڑ گئے کہ ارے، عیسیٰ مسیح تو ہمارے آئے ہی نہیں، پھر کھانا بھی کیسے کھا لیا؟ تب عیسیٰ علیہ السلام نے جو سبق دیا، جو میسج دیا، وہ ہم تمام کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، خاص طور سے ہر مومن اور مسلمان کے لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، تمہارے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا جو بھوکا تھا اور کھانے کا سوال کیا تھا، تم نے اسے کھلایا؟ کہ جی، ہم نے اسے کھلایا۔ تو اس کو تم نے نہیں کھلایا بلکہ مجھے کھلایا۔ ایک بچہ لاچار مجبور تھا، اس کو کھانا کھلایا؟ کہ جی، اسے کھلایا۔ کہا کہ بچے کو تم نے نہیں کھلایا بلکہ مجھے کھلایا۔ یہی وہ سبق ہے جو میں تمام کو پہنچانا چاہتا ہوں
کسی فقیر کو کھلانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے، اللہ کو کھلانا ہے۔ کسی کمزور کی مدد کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان بسے ہوئے ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حد چاہتا ہے، اور وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس سے کوئی ناطہ نہیں، چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے انسانیت ہونے کے ناطے اگر کوئی شخص کسی انسان کی مدد کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، اور بیمار ہے تو بیمار کی عیادت کرتا ہے، ان سارے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے اور اپنی رضا نصیب کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت اہمیت کے حامل ہے، بہت غور و فکر اور تدبر کرنے کا موقع ہے کہ اگر کسی پریشان حال کی مدد کی جائے، کسی بھوک کو کھانا کھلایا جائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا جائے، کسی مریض کی عیادت کیا جائے، تو اس میں ہمارا کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور کتنا ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی، نہیں معمولی سا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس میں بے حد و حساب ثواب عنایت فرمایا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف حدیث ہے، اگر تم کسی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو تو تم بھوکوں کو نہیں، غریبوں کو نہیں، بلکہ اللہ کو کھانا کھلاتے ہو۔ اگر کسی کو تم کپڑا پہناتے ہو تو کسی کو نہیں بلکہ اللہ کو کپڑا پہناتے ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، ہم تمام کو توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔